جی بالکل بالکل. اسلامک سیکولرسٹ جو ہے نا لاسٹ ہمارے کالر رہیں گے, ان کو ایڈ کرنے سے پہلے مور دین 1600 پیپل ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے, ویورشپ کافی ہے, تو آپ لوگ ری ٹویٹ کریں, ری شیئر کریں, لائک سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آج کی اسٹریم جو ہے وہ فیڈز میں آنا شروع ہو جائے اور اس الگورتھم میں جو ہے وہ ٹاپ پر آئے. اسلامک سیکولرسٹ بھائی کو ایڈ کرتے ہیں. جی کیسر بھائی ویری سوری, اصل میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری آواز ختم ہو گئی تھی. کوئی بات نہیں جناب بھائی. جی اچھا, تو میں اصل میں وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. میں اصل میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو کسی کو کافر کہنے کا جو حق ہے نا وہ ہمیں نہیں دیا گیا, یعنی اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حق کسی کو نہیں دیا گیا. اب ہمیں یہ حق ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اگر کسی کو یعنی کسی شخص کو کافر کہیں. ہاں البتہ جو کفریہ سٹیٹمنٹ ہیں وہ حق ہمیں کہاں سے ملا؟ کفریہ سٹیٹمنٹ کو یعنی کفریہ کہنے کا حق کس نے دیا ہے؟ جی جی, کسی سٹیٹمنٹ کو کفریہ کہنے کا وہ تو ہے نا, وہ تو 100% ہوگا, وہ تو آپ کو اسی لیے تو قرآن آیا ہے. دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے قرآن اپنے صحابہ کو بتایا, نازل کیا, تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ فرق کرنے والی چیز ہے, یعنی فرقان ہے. تو فرقان کیا ہے؟ کس سے فرق کرنا؟ کفر سے فرق کرنا نا. کفر سے فرق کرنا, کفر سے کسی چیز کو فرق کرنا, یہی تو اصل میں اس پورے کی پوری کتاب کا جو سبق ہے, یعنی وہی تو اس کا کرکس ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ وہ فرق کس طرح کریں گے؟ آپ یہ فرق کریں گے کہ یہ چیز کفر ہے اور یہ چیز وہ ہے. یہاں تک ہمارا کام ہے. یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے, یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے, یہ حق آپ کو نہیں دیا گیا. کسی انسان کو کافر کہنے کا آپ کو سب ثابت کرنی پڑے گی. کفریہ بھی کہنے کو آپ کو ثابت کرنی پڑے گی. وہ تو میں نے کر دیا, وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب کافر بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے. نہیں, کیسے ثابت ہوتا ہے آپ بتائیں؟ کسی انسان کیسے نہیں ہوتا بھائی؟ کفریہ آپ نے ثابت کر دیا نا, ایک دلیل دیکھیں نا, ایک دلیل ہے جس سے آپ نے ایک فعل کو ثابت کر دیا. یہ لاجیکل کنکلوژن ہے کہ اس فعل کا جو فاعل ہوگا وہ وہی کہلائے گا. ٹھیک ہے, اب اگر میں یہ چیز ثابت کر دوں کسی کے بندے کے حوالے سے کہ وہ آدمی جو ہے وہ شرک کرتا ہے, تو کیا آپ اس کو کافر کہیں گے؟ شور, بالکل. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر کوئی شخص آپ کو کہے, یعنی وہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ آپ کو کہے کہ یار میں نے رات کو خواب دیکھا, اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کیسر صاحب کو دیکھ رہا ہوں, میرے منہ سے ایک بات جاری ہو رئی ہے, لا الہ الا اللہ کیسر احمد راجہ رسول اللہ. آپ کا کیا جواب ہوگا اس شخص کو؟ یار واقعی آپ لوگ اتنے زیادہ, ابھی پچھلے سے بھی میں یہی اتنی دیر میں اس سے یہ چیزیں کہہ کے ہٹا ہوں. یار واقعی آپ لوگ اس لیول پہ آ کے بات کرنا چاہتے ہیں. ہماری ایک سمپل بات ہے کہ کسی آدمی نے ایسی بات کہی ہے, اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے, کچھ بھی کیا ہے, اور ایک سمپل بات کرتے ہیں, ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. اینڈ آف سٹوری, بات ختم ہو گئی. ہم یہ جس چیز کی طرف آپ جا رہے ہیں وہ ایک ایکڈیمک آرگومنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ عبارت ہے جناب کفریہ. ٹھیک, اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ عبارت کسی نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, اور کانٹیکسٹ بھی شریعت طے کرے گی, ہم طے نہیں کریں گے. کانٹیکسٹ سے مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں کہی, ایک آدمی نے جاگتے ہوئے کہی, ایک آدمی پاگل ہے اس نے کہی, یہ ساری چیزیں شریعت نے طے کی ہوئی ہیں. ٹھیک, تو آرگومنٹ کیا ہے؟ یہ عبارت ہے جی, یہ کفریہ ہے. ناؤ لیٹس ڈٹرمن کہ اس کے کہنے والا کون تھا. کہنے مطلب کہ اس نے کس کیفیت میں کہا, نہیں کہا, الزام لگا, اس پہ ڈیوبیس ہے. کوئی کہتا ہے یہ کتاب کے اندر یہ پہلے نہیں لکھا ہوا تھا, بعد میں کسی نے شامل کیا. کوئی کہتا ہے کتاب میں کسی پہلے بھی شامل تھا, یعنی کہ یہ چیزیں بعد میں دیکھی جاتی ہیں. لیکن ایک دفعہ ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ یہ کفریہ ہے, اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کو ایسے کہا گیا ہے, تو کہنے والا بالکل کافر ہے, کوئی اس میں دوبارہ نہیں ہے. سو دا کوسچن دین از کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کافر ہوں, یعنی کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہوں اس لیے کہ میں اس کے عقائد کو نہیں مانتا, آپ کے پاس کون سا ایسا اصول بچتا ہے جس کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو پھر بھی مسلمان کہوں گا اس لیے کہ وہ خود کو مسلمان کہتا ہے؟ میرے پاس اصول بچتا ہے سیدنا علی کا, میرے پاس اسوہ ہے سیدنا علی کا. جب سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کو خوارج کی طرف سے کافر کہا گیا تو ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی جس میں انہوں نے ان کو کافر کہا ہو, ایک سٹیٹمنٹ. ڈن ہو گیا, یعنی کہ
ان کو انہوں نے جب کافر کہا تو انہوں نے آگے سے نہیں کہا. ان کے آگے نہ کہنے سے کیا وہ کافر نہیں ہوئے؟ اگر انہوں نے کہا ہوتا تو یہ امت کو پتا ہوتا نا. امت نے بعد میں اس پہ حدیث جو ہے، اس پہ حدیث جو ہے کافر نہیں ہے، یعنی خوارج کافر نہیں ہے بھائی، اس پہ حدیث ہے نا. بات یہ ہے کہ اب اس پہ حضرت علی کہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ نام بھی نہ لیں، کیونکہ اصول طے ہو گیا نا، ایک اصول طے ہو گیا. اب جو لڑائی ہوئی حضرت معاویہ کی ہوئی، حضرت علی کی ہوئی، وہ اپنا ام المومنین کی ہوئی، یہ ٹھیک ہے، وہ ایک تاریخ ہے. لیکن ہم کر رہے ہیں اصول کی بات، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس صرف یہ حق ہے. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ان کے حق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز انہوں نے طے کر دی ہے وہ مومنین پہ فرض ہو گئی ہے. یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ؟ 100% مانتا ہوں. لیکن جس آپ پورا میرا آرگومنٹ سنیں. میں آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہوں. قرآن میں یہ بات واضح ہے، سورہ احزاب میں ہے، یہ بات واضح حکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جاتا ہے تو کسی مومن عورت اور کسی مومن مرد کے پاس یہ حق نہیں بچتا کہ وہ اپنی سوابدید اختیار کرے. یہ بات مانتے ہیں آپ؟ قرآن ہے، میں ویسے پوچھ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے مانتے ہیں آپ. یہ حکم ہے قرآن کا، واضح احکام ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ گیا تو کسی اسلامک سیکولرسٹ، کسی کیسر احمد راجہ، کسی علینا علی کے پاس یہ حق نہیں بچتا کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو یوز کرے. یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آپ اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کریں پھر میں آپ کو بتاؤں. میں دیکھیں نا، اگر میں اس لیے میں آپ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک چیز میں ٹھیک طرح سے نہیں ایکسپلین کر پایا تو آگے بڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. یہاں تک میرا اور آپ کا اتفاق ہے؟ جی بالکل اتفاق ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، آخری آپ پہلے مسئلے کو سمجھیں. ایک آخری پوائنٹ ہے نا، اس کے بعد کنکلوڈ ہو جائے گی بات. جب حدیث یہ واضح ہے کہ دو مسلمانوں میں سے جب ایک دوسرے کو کافر کہہ دے تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہنے والے نے اگر ٹھیک کہا ہے تو دوسرا تو کافر ہے ہی، اسی وجہ سے اسے کہا گیا ہے. اور اگر اس نے اس پہ غلط الزام لگایا ہے تو پھر جو کہنے والا غلط الزام لگایا تو جس پہ الزام لگا ہے وہ تو نہیں، کیونکہ وہ مسلمان تھا، لیکن الزام لگانے والا کافر ہو جائے گا. اب میں قادیانیوں کو ایسے میوچل گراؤنڈ پہ میٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ایسے میوچل گراؤنڈ پہ میٹ کرنا چاہتا ہوں جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے ان کو، لیکن وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس حدیث کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو بشیر الدین، ان کا وہ مرزا بشیر، کیا نام ہے اس کا، MA، وہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ سارے کے سارے صرف اس حدیث کی روشنی میں کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو مرزا کو نہیں مانتا ہے اس کے دعوے کو، وہ کافر ہے، وہ پکا کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. اب ساری بات کی سمری یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کسی کی سوابدید نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب دو مسلمانوں میں سے ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. قادیانی خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم پہ تکفیر کرنے کے بعد فوری طور پہ ہم پہ یہ لازم آتا ہے کہ ہم انہیں کافر کہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا ہے. میرا آرگومنٹ پورا ہو گیا. اچھا کیسر بھائی سے پہلے کنٹینیو کریں، میں اجازت چاہوں گی تو انشاءاللہ. جی بس ہم بھی بس بات ختم کر کے تو انشاءاللہ ختم کر رہے ہیں. بہت شکریہ کیسر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیچھے ایک ابراہیم صاحب ہیں. ابراہیم صاحب آپ انتظار نہ کیجیے گا، معافی چاہتا ہوں، آپ کو میں نہیں لے سکتا. ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا اپنے پرسکرائب ٹائم سے، تو بس یہ آخری کال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں. جی سیکولر صاحب. جی میرے خیال میں اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. دیکھیں میرا آپ کے ساتھ جو یعنی جو جھگڑا ہے، یعنی جو میری کنٹینشن ہے، وہ کیا ہے، وہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس حق تکفیر نہیں ہے. کسی کو کافر کہنے کا حق، فرض تکفیر ہے، حق تکفیر نہیں ہے. یہ اب آپ کا اصل میں نیریٹو ہے نا. ابھی آرگومنٹ آپ کو دیا ہے، قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے. نہیں اب وہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. جو آپ نے حدیث سنائی ہے نا، وہ حدیث یہاں پر یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کو کافر کہو، وہاں پر ممانعت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ اس سے احتیاط کرو. آپ اصل میں اس کو قانونی کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں چیز کو، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی بیان کی. نہیں قانون نہیں ہے، بالکل قانون ہے، نہیں منع نہیں کیا گیا ہے. منع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کانسیکوینس بتایا گیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں یار، دیکھیں نا، جس چیز پہ ہمارا اتفاق ہے اس پہ آپ کیوں اس کو چیزوں کو دوسری طرف لے جاتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، ایک مسلمان آج اگر کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ وہ کافر ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کیا وہ کافر نہیں ہو جائے گا الزام لگانے والا؟
بالکل ہو جائے گا. تو قانون اور کسے کہتے ہیں؟ یہ قانون بیان کیا جاتا ہے, قانون کے تقاضے ہوتے ہیں. تو قانون بیان کر دیا گیا نا کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہے گا تو دونوں میں سے ایک ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں یہ قانون نہیں ہے, ابھی آپ خود کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہو بھی جائے گا. ابھی قانون نہیں ہے تو کیسے ہو جائے گا پھر؟ اچھا پھر یہ بتائیں کون ہو جائے گا؟ جس پہ الزام لگایا گیا ہے, اگر وہ واقعی کافر تھا. اگر تو یہ قانون بیان ہوا ہے نا تو قانون کے اندر تصریح موجود ہوگی اس چیز کی. آپ اس قانون جو آپ نے بیان کیا اس کے اندر مجھے تصریح بتائیں کہ آپ پن پوائنٹ کر کے کس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا. جس نے بھی آپ پھر بھی جو بھی بات کریں گے وہ ان اللہ کافر. پن پوائنٹ میں کر دیتا ہوں پن پوائنٹ. ایک طرف ہیں اسلامک سیکولرسٹ صاحب, مجھے اپنا کوئی فرضی نام بتا دیں, بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ندیم کہہ لیں. ندیم صاحب ایک طرف ہے, ندیم ایک طرف ہے مرزا غلام احمد قادیانی. میں اب پن پوائنٹ کر رہا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے ندیم کافر ہے اس لیے کہ مجھے نبی نہیں مانتا. اس حدیث کی روشنی میں بتائیں کون کافر ہوگا؟ اب میں اس سے سوال کروں گا نا کہ آپ مجھے کافر کیوں کہہ رہے ہیں, وہ مجھے بتائے گا نا کہ میں تمہیں کافر ان گراؤنڈز کے اوپر کہہ رہا ہوں. میں ان گراؤنڈز کے اوپر اس نے بتا دیا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تم اس کو نہیں مان رہے اس لیے کافر ہو. اس نے جو بتایا اس کے اوپر بات کریں گے نا, کیونکہ آپ تو یہ بڑے سادہ الفاظ میں کہہ رہے ہیں نا. اس نے کیا کہا ہے یہ اس سے پوچھنا پڑے گا نا. بھائی اس نے کہہ دیا نا کہ بھائی میں نبی ہوں, بھائی مجھے نہیں مانتے تم کافر ہو. ٹھیک ہے تو اس میں سے کوئی ایک دونوں میں سے, اب حدیث کی روشنی میں دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. ایک کافر ہو جائے گا. یہ ندیم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہوا. اوکے ٹھیک ہے ہو گیا. مطلب آپ جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس کو کون کوئی ہوا بھی ہو گیا, لیکن یہ میں بتا نہیں سکتا. کوئی بھی نہیں نا, بتائیں نا کون ہوا. آپ نے کہا تھا پن پوائنٹ کریں, میں نے کر دیا, اب آپ بھی پن پوائنٹ کریں. کیا کہ ندیم کافر ہوا کہ مرزا قادیانی کافر ہوا؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں. کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ کو شک ہے اپنے ایمان پہ؟ آپ دیکھیں آپ کو اپنے ایمان پہ شک ہے؟ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ندیم کو وہی کر دیا ہے کہ یار تم تو ٹھیک ہو, وہ کافر ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے بھائی. ندیم کو وہی نہیں کر دی, ندیم کو یہ کہہ دیا کہ تم نے ختم نبوت پہ ایمان لائے ہو, توحید پہ ایمان لائے ہو, جو اسلامک آرتھوڈاکسی ہے جو تمہیں وہ بتاتی ہے, اس کی روشنی میں تم مسلمان ہو. اینڈ آف سٹوری. اب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, مجھے نہیں مانتے تو کافر ہو. یہ بھی ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ حدیث کی روشنی میں ایک کافر بھی ہو گیا ہے. اور آپ بھی کہہ رہے ہیں پن پوائنٹ کریں, میں نے پن پوائنٹ بھی کر دیا ایگزامپل سے. اب آپ نے پن پوائنٹ کر کے بتانا ہے کہ اب کافر ندیم ہوا یا مرزا قادیانی ہوا. جو بھی کافر ہوا وہ اند اللہ کافر ہوا. فار ایگزامپل ندیم کافر ہو گیا نا تو وہ اند اللہ کافر ہوگا, اور اگر مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہوا تو وہ بھی اند اللہ کافر ہوگا. کیا مطلب اند اللہ؟ اند اللہ سے یہاں پہ کیا مراد دے رہے ہیں آپ؟ آپ نے کسی چیز کا فیصلہ تو نہیں کرنا نا. فیصلہ تو کر دیا گیا ہے نا. ہم نے کب کہہ, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ڈالنا ہے. مجھے صرف اتنا سوال بھائی, جو بھی کافر ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے, لیکن دنیا میں ایک ٹرم ہوتی ہے نا. اب مثال کے طور پہ میری نہیں ایسے نہیں نا, دنیا کے معاملات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ذمہ ہے, ایک اسلامک دنیا میں رہ رہا ہے, کسی اسلامی ملک میں, اس نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے, اس نے جزیہ دینا ہے جو زکوٰۃ سے کم ہوتا ہے. اب ایک مسلمان جائے اس کے کہے کہ میں نے تو تم سے زکوٰۃ ہی لینی ہے, وہ کہے یار میں مسلمان ہی نہیں ہوں, تو ہمیں کہیں کہ نہیں وہ تو اند اللہ کافر ہو, میرے نزدیک تو تم مسلمان ہو, مجھے نہیں پتا. اب کہیں یار کامن سینس کی بات کرو, کیونکہ دنیا کے معاملات ہیں, شادی کے معاملات ہوتے ہیں, شادی کے معاملات. آپ نے کہہ دیا نا کہ جو آدمی خود کو مسلمان کہہ دیتا ہے, ایک آدمی ہے وہ آ کے کہے میں مسلمان ہوں, آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو جس کسی کے پاس وہ سوال لے کے جائے گا وہ صرف اسی چیز پہ تو نہیں مان جائے گا, وہ بھی اس کا کوئی پروف مانگتا ہے, کوئی چیز مانگتا ہے, کوئی ڈاکومنٹس اپنے, کوئی چیز بتاؤ بھائی. اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ نہیں یار تم مسلمان ہو تو اند اللہ ہوگے, کافر ہو تو اند اللہ ہوگے. اس لیے بات کو الجھائے نا. میں واپس اپنی بات پہ جانا چاہتا ہوں کہ ایک اس دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے گا. پن پوائنٹ آپ نے کہا, میں نے کر دیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس سچویشن میں یا ندیم کافر ہو گیا ہے یا مرزا قادیانی کافر ہو گیا ہے, آپ مجھے بتا دیں کون ہوا ہے, بات ختم. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ میرے نزدیک تو کوئی بھی کافر نہیں ہوا. اس کی وجہ حدیث ہے اور آیت ہے کہ جب حکم آ جائے تو ثوابدید اختیار نہیں کرنی پھر اپنی. بالکل ٹھیک ہے, اور بالکل چون چراں بھی اس کے اوپر نہیں کرنی. لیکن کافر کون ہوا پھر یہ آپ نہیں بتا سکتے. آپ نے مست بتانا ہے, آپ نے مست بتانا ہے. سنیں نا, آپ نے مست بتانا ہے, آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کو یہ حق تکفیر کس نے دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حق تکفیر کی بات ہی نہیں ہے. حق تکفیر تو آپ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں فرض تکفیر ہے. یہ آپ فرض تکفیر ثابت کریں نا, کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ ابھی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ہو گیا ثابت جی. اب آپ بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یہ آیت آئی ہے کہ ان کا جو بھی حکم آ جائے وہ اس کو آپ نے بلا چون و چرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة, یہ مومنین کے لیے آیت آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور مومنات کے لیے. ٹھیک ہے. اب بتائیں آگے. آپ حق تکفیر کے بارے میں بتائیں نا. تو میں نے بتایا یہ فرض تکفیر ہے کہ یہ کہ حکم آ گیا تو نہ, بتا رہا ہوں نا, آگے بتا بھی چکا ہوں کہ حکم آ گیا تو آپ نے نہ نہیں کرنی, پھر فرض ہو گیا ہے. حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گیا ہے کہ جب دو مسلمانوں میں سے ایک دوسرے کو کافر کہے گا تو دونوں میں سے ایک ہو گیا. یہ بات حکمن ہے, یہ قانونن ہے. اب مرزا قادیانی کہتا ہے ندیم کافر ہے. اب ادھر ندیم مانے گا اس کی بات یا اپنے رسول کی بات مانے گا اور کہے گا کہ بھائی میرے ایمان میں شک نہ کرنا, اور حدیث کے مطابق اگر تم خود کو مسلمان کہہ رہے ہو تو پھر تم کافر ہو. ندیم میں کیوں یہ جرت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں. پھر مجھے بتائیں کہ سیدنا علی نے کیوں نہیں کافر کہا خوارج کو؟ یار حدیث کے سامنے آپ کیوں کیا بات لے کے آ گئے ہیں؟ کیا مطلب کیا بات؟ میں آپ کو ہماری اسلامک ایپسٹمولوجی میں کیا ہے, قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں. جب میں نے قرآن سے آپ کو بتا دیا کہ یہ فرض ہے, حدیث میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ قانون ہے, یہ ساری چیزیں ہم مان گئے ہیں. اب پن پوائنٹ کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی تھی, پن پوائنٹ تو ہو گیا, پن پوائنٹ ہو گیا جی. ایک طرف مرزا قادیانی کھڑا ہے, ایک طرف ندیم کھڑا ہے, دونوں میں سے ایک کافر ہے, یہ بات بھی کنفرم ہو گئی ہے کون؟ میں اپنے پیچھے جو میرے بزرگ گزرے ہیں میں تو ان کے لوں گا نا, میں ان سے سیکھوں گا, میں اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ کھڑا ہوں گا نا. میں یہ دیکھوں گا رسول کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں سیدنا علی نے حکم لگایا ہے, اگر نہیں لگایا تو وہ ہم اچھا چھوڑے, اب فائدہ نہیں ہے میرے خیال میں, بات ختم ہو گئی ہے آپ کے پاس. سمپل بات ہے نا کہ یہ بات ہماری طے ہو گئی ہے کیونکہ حشر کے دن ہم نے پھر ایک دوسرے کو ملنا ہے, تو میں چاہتا ہوں وہاں پہ چیزیں نا ایک دوسرے کو ریمائنڈ کریں. یہ ہماری طے ہوئی کہ قرآن میں جو یہ فرض ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے ماننی ہے. یہ بات ہماری طے ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ کافر کیسے ہوتا ہے. یہ بات طے ہو گئی کہ قادیانی آپ کو کافر کہتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی کافر ہے, اگر وہ یعنی کہ وہ خود کو مسلمان مان رہے ہیں, میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں, ہم دونوں مسلمان نہیں مانتے, تو دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو گئی. یہ باتیں ہماری طے ہو گئی. اس کے آگے آپ نے کہا ہے کہ میں پھر بھی تکفیر نہیں کروں گا, یہی بات ہے. اس کے میں اپنی طرف سے تو نہیں کہی میں نے. نہیں, مجھے جو آپ نے پورے کا پورا یہ نیریٹو بلڈ کیا ہے, جو آپ نے آرگومنٹ بلڈ کیا نا, مجھے اس آرگومنٹ کے سینٹر میں اختلاف ہے. میں آپ سے اتنی لمبی دیر اس لیے بات ہوئی نا کہ آپ اپنا اختلاف کھل کے بیان کریں, اس لیے میں نے آپ سے بات کی نا اتنی لمبی. لیکن یہ جتنی بات ابھی ہوئی ہے اس میں نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہی. میں 1 منٹ میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں, اس کے بعد میں بے شک اس ڈیبیٹ کو ختم کر دیں. میرا پوائنٹ مجھے کنفرم کر دینا جو میں نے باتیں ابھی تک میں نے آپ سے کہی ہیں, اس میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز تو نہیں شامل کی. آپ نہیں, کوئی نہیں, آپ نے جو بھی باتیں کہی ہیں وہ اپنے یعنی جزیات کے اندر مجھے اختلاف ہے, لیکن مجھے اصول میں کوئی اختلاف نہیں. اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اس کے جزیات میں اختلاف ہے. ظاہر ہے وہ جزیات میں اختلاف ہوگا جو بھی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں کلیئر نہیں ہے نا, وہ آپ کے نزدیک کلیئر ہے نا. اس طریقے سے پھر میں آپ سے کہوں, مجھے آپ کے نزدیک کون سی چیز کلیئر نہیں ہے اس میں؟ میرے نزدیک یہ کلیئر نہیں ہے کہ جس بندے کا آپ سٹیٹمنٹ لے رہے ہیں اس پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں, سب سے پہلے آپ کو یہ حق تکفیر کس نے دیا ہے؟ یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے انسان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا ہے. فرض تکفیر یہ اصل میں آپ کا نیریٹو ہے نا, اس کے اوپر ہی ہمیں اختلاف ہے کہ آپ میں قرآن و سنت سے میں سپورٹ لے رہا ہوں, آپ کس چیز سے لے رہے ہیں؟ آپ لے رہے ہیں نا, مطلب آپ مخصوص چیزوں کو اپنا نیریٹو دے رہے ہیں, یعنی آپ قرآن کے منہ میں اپنی بات میں نہیں دے رہا. میں آپ کے سامنے, آپ اس کے رد میں کوئی اور ایسی آیت پڑھ دیں جس سے پتا چلا ہو کہ میں نے ٹھیک طرح سے نہ سمجھا ہو. قرآن کے سامنے آپ حضرت علی, اور میں اس آرگومنٹ کو میں اس کو میں کھول ہی نہیں رہا. یہ بات ذہن میں رکھیں حضرت علی کے, میں آپ کو اتنے حوالے دے دوں کہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلایا کرتے تھے. وہ اسلامک سیکولرسٹ نہیں تھے معاذ اللہ, وہ مومن تھے. ان کی بات اور ہے. میں اس آرگومنٹ کو انٹرٹین ہی نہیں کر رہا, اس لیے کہ آپ کے سامنے جب قرآن اور حدیث موجود ہے تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. چلیں 1 منٹ کے لیے آخری چیز وہ ختم کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ نے یہ کہا, اگرچہ بات ہماری پہلے ہوئی تھی لیکن بات کسی اور طرف چلی گئی تھی, آپ نے یہ کہا کہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جو کفریہ سٹیٹمنٹس ہیں ان کو کفریہ کہا جائے گا, یا کفریہ عقائد ہیں ان کو کفریہ کہا جائے گا. میرا آپ سے سمپل سوال یہ ہے کہ کفریہ عقیدہ رکھنا ایک فعل ہے, اس کے فاعل کو آپ کیا کہیں گے؟
آپ جس طریقے سے نیریٹو کو بنا رہے ہیں نا, یا جس طریقے سے آپ نے آرگومنٹ اپنا بنایا ہے, مجھے اصل میں اس آرگومنٹ سے اختلاف ہے. آپ یہ صرف سوال میری نہیں بات ہے. سن لیں, میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے اس طرح آپ نے پوچھا کہ میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ جو دین ہے نا, دین, اس کے اندر ہماری اپنی مرضی نہیں چلتی. یہاں پر ہمیں جو اصول اور جو ضوابط دی گئے ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ سکتے کہ یہ اس طرح ہے تو وہ اس طرح ہے. درست ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں میں ایک لمحے کے لیے کہ جو فائل ہے, جو فیل ہے, اس کے فائل کو کیا کہیں گے, میں اس کو اگر پورے کو لے لوں, آپ کی اس بات کو تسلیم کر لوں, تو پھر اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہر فیل کرنے والا, چاہے وہ مشرک ہے, چاہے وہ بدعتی ہے, چاہے وہ کفر کرنے والا ہے, اس کو پھر آپ کو حکم لگانا پڑے گا اس کے اوپر. ہمیں آپ اس وجہ سے حکم نہیں لگائیں گے, آپ اس وجہ سے حکم نہیں لگائیں گے. یہ غامدی صاحب, یہ جو غامدی صاحب کا گھسا پٹا ایک عقیدہ ہے نا, وہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ پہ بیس ہے. نہ انہوں نے وہ پرانی, نہ, اور نہ میں کسی کا, میں جو مسالک فرقے ہیں میں ان کے بحث میں جاتا ہی نہیں ہوں. لیکن یہ غامدی صاحب نے ایک چیز مشہور کر دی ہے کہ آپ فلاں کو کیا کہیں گے, فلاں کو کیا کہیں گے, فلاں کو کیا کہیں گے. اچھا, میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, لیٹ اس سے کہ جتنے لوگوں پہ غامدی صاحب کا اعتراض ہے نا, ہم سب کو کہتے ہیں یار سارے کافر ہیں. ایک منٹ کی, لیٹس اسیوم, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے کافر ہیں, بس لیٹس اسیوم کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے کے سارے کافر ہیں. اس کے بعد قادیانی بچ جائیں گے. ہم کب بچانا چاہ رہے ہیں؟ میں اور کیا کر تو رہے اس کے عقیدے کو ہیں شدید ترین ضلالت کہتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدے کو شدید ترین, یعنی امت کے اندر سب سے بڑی ضلالت وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی. اور نبی پاک, جی ایگزیکٹلی, بالکل, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق جو 30 دجال آئیں گے اس میں شامل ہے یہ بندہ. میں تو یہ کہتا ہوں. لیکن اور 30 دجال ہوں گے, ان 30 دجالوں میں سے, یہ بڑے غور سے سنیے گا, ان 30 دجالوں نے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا تو آپ انہیں مسلمان مانیں گے؟ آپ کو یہ بتانا پڑے گا نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے دجال ہے. ہم تو صرف یہ آئیڈیا لے رہے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اب ہم, نہیں, آپ نے کہا ہے کہ حدیث کے مطابق, آپ میری بات مکمل ہونے دیں. سیکولرسٹ یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, بڑی امبیرسمنٹ ہوگی بعد میں. آپ نے یہ کہا ہے کہ حدیث کے مطابق یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ 30 دجال اگر اپنے آپ کو, نہیں, آپ نے کہا ہے وہی نا, مطلب ہو سکتا ہے نا, کیونکہ عقائد جو اس کے ضلالت پر مبنی ہے. اچھا, اگر ان دجالوں میں سے ایک دجال اگر یہ ہو سکتا ہے, تم ہنسو نا تو میں کیا کروں, اور ماتم کروں میں آپ لوگوں کی عقل کا. چلیں, اگر ان دجالوں میں سے ایک دجال ہو سکتا ہے اور یہ خود کو کہے کہ میں مسلمان ہوں, تو پھر یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا, اللہ کے نزدیک کافر ہوگا. میرے پاس حق نہیں ہے. نہیں, آپ کے پاس تو یہ حق بھی نہیں ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا عقیدہ کفری ہے. میرے پاس یہ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ کتاب مجھے دیتی ہے کہ آپ عقائد کے اوپر آپ کو گفتگو کرنی ہے. تو کتاب تو یہ بھی کہتی ہے کہ کافر کون ہے, مسلمان کون ہے, یہ بھی کلیئر ہے. آپ بتائیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں, بتائیں نا مجھے. وہی نا, تو اس کا عقیدہ ہوگا نا. دیکھیں, آخری بات میں کرتا ہوں, اس کے بعد میرے خیال میں کس کا عقیدہ ہوگا, اس کو آگے بات پڑھانے کا فائدہ نہیں. کس کا ہوگا, بتائیں نا. کوئی بھی شخص ہے, کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, صحیح, اور ٹھیک ہے, اس کے عقائد میں کوئی پرابلم ہو گیا, مثال کے طور پر وہ کہتا ہے جی کہ میں چشتی رسول اللہ کو مانتا ہوں, اور اس کا وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. میں تھانوی رسول اللہ کے اوپر وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیفینڈ کر رہا ہے, نہیں, ڈیفینڈ کیا کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تھانوی کو رسول اللہ مانتا ہوں, میں چشتی کو رسول اللہ مانتا ہوں. کافر ہے جناب, کافر ہے, کلیئر بات ہے, کافر ہے وہ. اور جو اب ایک آدمی کہتا ہے کہ اتفاق ہو گیا نا, ہمارا اتفاق ہو گیا نا, کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں اپنا نبی مانتا ہوں, جو آدمی یہ کہے کہ میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی مانتا ہوں, کافر ہیں جناب. کافر ہو گیا. کلیئر ہوگی بات. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہوں, وہ کیا ہوا؟ ابھی ٹھہرے نا, نہیں ٹھہرے کیوں, یہاں پہ تو بات ہے نا, جہاں بات آتی ہے ٹھہرے وہاں پہ. بھائی میں نے صاف بتا دیا نا, آپ مجھے بتائیں کہ جو آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ کیا ہوا؟ آپ نے ویک سٹیٹمنٹ نہیں دی, آپ یہ سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کریں, پھر میں آپ کے ساتھ. کون سی ویک سٹیٹمنٹ ہے؟ میں نے تو بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے, بھائی میں نے تو پہلے کہہ دیا نا کہ آپ کو اس لیول پہ گرنا ہی نہیں چاہیے کہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے آپ ایسی چیزوں کے جس پہ ہم کلیئر ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی عبارت قرآن و حدیث سے متصادم ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہوگی کفریہ. ٹھیک, اب یہ دیکھیں کہ یہ کس نے کہی ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اشرف علی تھانوی ان کو میں نبی مانتا ہوں, ہم کہتے ہیں جی وہ کافر ہے. جو کہتا ہے کے بارے میں کہہ رہا ہے,
ان کے بارے میں رائے دینا. اصل ایشو یہ ہے, ہاں اصل ایشو آپ کا یہ ہے, اصل ایشو ہے. اس لیے کہ ایک مرزا کو بچانے کے لیے آپ نے 18 بندے سامنے کھڑے کر کے ڈیوبیس کرنے ہیں, ڈیوبیس کرنے ہیں نا. اگر اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں رسول ہوں, بالکل جناب وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور اگر وہ اس پہ میں اتنی کلیئر بات کرتا ہوں, اور ساتھ ہی آگے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ وہ نبی ہے, آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا, میں آپ کو اس کو تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ بتائیں نا بھائی, بتائیں نا, بتائیں کیا کہتے ہیں آپ. میری بات سنیں نا, آپ دیکھیں میں اتنی دیر سے آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا, سنائیں, لیکن آئیں بائیں شائیں نہ کریں نا. سمپل سی بات ہے کہ جو آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کو کہتا ہے کہ وہ نبی ہے, مرزا یا وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, وہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ وہ عقیدہ کفریہ ہے. اور عقیدہ رکھنے والا اس سے ہم ڈیبیٹ کریں گے. مسلمان ڈیبیٹ کس چیز کی کریں گے؟ کہ آپ مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان, وہ بھی مسلمان, ڈیبیٹ کس چیز کی؟ پھر اسی بات کی کہ آپ کا یہ جو عقیدہ ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے, اس کو ٹھیک کر لیں آپ. اور ڈیبیٹ آپ کریں گے ان کو, ٹھیک ہے, اور آپ ان سے ڈیبیٹ کریں گے ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے. سنیں نا, آپ ان سے ڈیبیٹ کریں گے ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے. جی ڈیفینیٹلی مسلمان سمجھتے ہوئے ڈیبیٹ کریں گے, اور کس طرح کافر سمجھ کے تو پھر ہمارا سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. ایگزیکٹلی. تو قادیانی آپ کے نزدیک مسلمان ہیں؟ جی ہمارے نزدیک مسلمان وہ اس لحاظ سے ہیں کہ ان کا عقیدہ کفریہ ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں ہمارے نزدیک, تو آپ میں اور کون کون شامل ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں, ہمارے تو آپ نے کہہ دیا نا. اب اس میں انجینئر صاحب ہو سکتے ہیں, غامدی صاحب ہو سکتے ہیں, کوئی اور ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ ملہم تو نہیں ہے نا, کسی نہ کسی سے تو آپ متاثر ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اب مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. میرے نزدیک جو بات ہو رہی ہے وہ کریں بات. جب کسی جگہ پہ, ایک تو آپ لوگوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, جتنے بھی یہ ہے نا یہ غامدین کلٹ, ان سب کا بڑا مسئلہ, غامدی صاحب سمیت, جہاں پہ پھنس جاتے ہیں وہاں سے گاڑی موڑ کے کسی اور طرف. نہیں, ہم تو کچھ اور بات کر رہے ہیں. نہیں, آپ میری یہ بات سنیں, بس بات میری ختم ہو گئی. آپ نے کہا کہ قادیانی مسلمان ہیں, آپ نے یہ بات کہی ہے, ٹھیک. میں نے یہ بات قادیانیوں کے نزدیک آپ کافر ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سزائیں کیا دی ہوئی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جو مرزا کی فتح کا قائل نہیں ہے, ان کی عورتیں کنجریاں ہیں, وہ خود بیابانوں کے سور ہیں, ان کا خلیفہ آگے سے کہتا ہے وہ صرف کافر نہیں, وہ پکے کافر ہیں. آپ لوگ ان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان ہیں. وہ آپ لوگوں کو جوتے کی نوک پہ نہیں لکھتے. آپ لوگ کہتے ہیں نہیں, انہوں نے کہا ہم مسلمان. ان کی پوری بات مانے نا. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو آپ نے یہ مان لیا وہ مسلمان ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کافر ہیں تو خود کو کافر بھی مان لیں. پھر آپ ایک لمحے کے لیے مجھے بات کرنے دیں اور پھر اس کو کنکلوڈ کریں آپ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری اس بات کا جواب دیتے کنکلوڈ کر دیتے ہیں. جب آپ نے ان کی یہ بات ماننی ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں, تو اسی جملے میں وہ آپ کو کافر کہتے ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے آپ؟ وہ کہتے رہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تو نہیں ہے. وہ آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو کہتے رہے, ان کا مسئلہ ہے, ہم تو کافر ہی کہیں گے. اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو کافر نہ کہیں, آپ کہیں کافر, یہ آپ کا اپنا. اور کیا کہہ رہے ہیں اتنی دیر سے مجھ سے بحث کس چیز کی کر رہے ہیں؟ میں اسی چیز پہ بحث کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو کہنا ہے تو پھر سب کو کہیں. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ نہیں, آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں, گول پوسٹ نہ چینج کریں, یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ نے یہ کہا کہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, اور آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس کوئی حق نہیں ہے تکفیر کا, اور آپ نے یہ کہا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ سب کو کہیں, یہ کریں, آپ سب کو کہیں نا, شروع کریں مرزا قادیانی سے, کہیں وہ کافر ہے. آپ کہیں نا, آپ کے پیراڈائم میں تو وہ کافر ہے, بس ختم. آپ کے پیراڈائم میں نہیں ہے نا, آپ کے پیراڈائم میں نہیں ہے نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ حق نہیں ہے کسی کو کافر کہنے کا, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں آپ کے میں دوبارہ اس سرکل میں نہیں جانا چاہتا. جب قرآن سے بات ثابت ہو گئی, حدیث سے ثابت ہو گئی کہ بات حق کی ہے نہیں, بات فرض کی ہے. یہاں پہ یہ فرض تکفیر ہے جو کرنی ہی کرنی ہے, اور نہ کرنے والا جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ خود دار اسلام سے خارج ہے, اس لیے کہ وہ ختم نبوت پہ شک کر رہا ہے. اور ختم نبوت پہ شک کرنے کا مطلب ہے کہ وہ قرآن پہ شک کر رہا ہے, کیونکہ قرآن میں ختم نبوت کی آیت بڑی کلیئر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ شک کر رہا ہے, کلیئر احادیث ہیں. عمارت میں آخری اینٹ, میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت علی کی آپ مثالیں دے رہے ہیں, حضرت علی کو یہ کہنا کہ مجھے تم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی, فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ ان ساری چیزوں پہ جب شک کریں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے. اٹس دیٹ سمپل. میں اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان چیزوں پہ شک, جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اصول میں مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں. اچھا, کوئی آدمی ان چیزوں میں اگر شک کر رہا ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کن چیزوں میں شک کر رہا ہوں؟ یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں. نہیں, وہ شک کسی, دیکھیں آپ اصل میں بات کو اس طرح لیتے ہیں جس طرح بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی.
चीजें It is black and white. There is no gray area. ग्रे एरिया है, मैं अभी आपको साबित करूंगा ना, ग्रे एरिया भी है। हलाल और हराम की जो बात है ना, ये बात ध्यान में रखें, हलाल और हराम में ग्रे एरिया नहीं हुआ करता, ये पक्की बात जहन में रखें। आदमी अपने घर की गैरत के लिए चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, आदमी अपने घर की गैरत के लिए चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बात मैं दूसरी बार कह रहा हूं, आप लोगों ने ईमान के बारे में ग्रे एरिया रखे। ईमान में कौन सा ग्रे एरिया होता है? बड़ा ट्रांसजेंडर किस्म का ईमान लेके आए हुए हो। ईमान क्लियर कट है, इज और इज नॉट। ग्रे एरिया कहां से आ गया ईमान में? बात कंप्लीट हो गई आपकी। डेढ़ी गरक होए पे यार, थोड़े तो कसमें मैं तो हैरान परेशान रह जाता हूं। क्या आप लोगों का माइंड सेट है? कहां से आप लोगों की अकल आती है? ईमान में भी आप लोगों ने ग्रे एरिया रखा हुआ है। आपकी बात मुकम्मल हो गई है? मेरा ख्याल आपकी भी मुकम्मल हो गई है। इस बात को ख़त्म करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ाने का। क्लियर हो गया है कि अब खैर चले छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ख़वातीनो हज़रात, अब हम अकेले रह गए। आमिर भाई का कोई शायद इशू हो गया था इंटरनेट का, उख्ती को भी जाना था, वक्त भी 1:45 हो गए हैं। हमारी मर्जी नहीं थी कि बात इतने दूर जाए। अच्छा, पीछे एक साहब आए हैं, पर भाकर साहब, सर आपसे माजरत चाहेंगे, बहुत देर हमें हो गई है, 4 घंटे से ऊपर हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ लाएंगे तो आपसे बात होगी। टुडे वी विल हैव टू फिनिश इट हियर। ख़वातीनो हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने देख लिया कि ये गामदीन और इंजीनियर माइंडसेट जो है ये कितना डेंजरस है, कि सामने सामने क्लियर बातों को भी इन लोगों ने इतने इबाम में डाला हुआ है, इनके जहन में डाली है। दुआएं हमारी हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये अपनी आखिरत ख़राब ना करें। लेकिन यही वजह है कि इस दौर में दीन के साथ खालिस तरीके से जुड़े रहना क्यों ज़रूरी है। लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम उलमा की बड़ी सपोर्ट करते हो। ये होता है जब आप उलमा की सपोर्ट छोड़ते हैं। तो जिन्होंने ईमान के अंदर भी ग्रे एरियाज बनाए हुए हैं, जो ऐसी कुफरिया इबारतें हैं, ऐसी गलत इबारतें हैं, उनका भी इबारतें नहीं, क्या मैं खैर छोड़ें, सारी बात आपके सामने हुई है। इब्राहिम साहब, माजर चाहता हूँ सर, हमने ख़त्म करना है अब। नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ़ लाएंगे, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अभी इस सिलसिले को हमने ख़त्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।